یہ گفتگویں جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ان کا موضوع اخلاق ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ علماء اخلاق اور اخلاق کے جو مربی ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں انہی کی باتوں کو، انہی کے بیان کیے گئے مطالب کو جہاں تک ممکن ہو سکے سادہ اور عام فہم انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ دو حالتوں میں رہتا ہے، یا مضطرب اور بے چین ہے یا پرسکون ہے. اس کے اضطراب، بے چینی، عدم اطمینان اور اس کے سکون کا گہرا تعلق اس کی زندگی کے ہدف کے ساتھ ہے، اس کی آرزوؤں اور ارمانوں کے ساتھ ہے. اس نے کن چیزوں کو اپنا ہدف اور زندگی کا مقصد قرار دیا ہے؟ اگر زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز ہے جس میں ثبات ہے، دوام ہے، تو یہ انسان بے چین نہیں رہے گا، پھر مضطرب نہیں ہوگا، پریشان حال، بکھرا ہوا نہیں ہوگا. اور اگر اس کا مقصد ایک فانی چیز ہے، ایک متزلزل چیز ہے جس میں قرار نہیں ہے، اس کی روح بھی مضطرب رہے گی. لہذا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں قرار آئے، اطمینان آئے، سکون آئے، تو ایک اس کا ہدف ایسا ہونا چاہیے جو فانی نہ ہو. زندگی کا مقصد ہونا چاہیے جو کہ فانی نہ ہو. روایات اور احادیث میں انسان کی قدر و قیمت اور ویلیو جن چیزوں میں سے لگائی، جن چیزوں کے ذریعے لگائی گئی ہے، ان میں سے ایک اہم چیز اس کی زندگی کا ہدف. لہذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہدف کس چیز کو قرار دے. علماء علم اخلاق نے انسان کی قدر و قیمت اور ویلیو اس کی زندگی کے ہدف کے ساتھ لگائی ہے. عام طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، تو اس کے لیے کچھ خصوصیات رکھی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر اس کی قیمت گزاری کی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی انسان کی قدر و قیمت لگانا چاہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، تو ایک چیز جس کے ذریعے انسان کی قدر و قیمت لگائی گئی ہے، اس کی ویلیو کا حساب کیا گیا ہے، وہ ہے اس کا ہدف. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قدر الرجل علی قدر ہمتہ، قدر الرجل علی قدر ہمتہ. انسان کی قدر و قیمت اس کے ہدف کے مطابق ہے. جس قدر اس کا
زندگی کا ہدف اور مقصد بلند اور بالا ہے، اتنا ہی یہ شخص بھی، اس کی قیمت بھی بلند و بالا ہے، اتنا ہی یہ شخص قیمتی ہے۔ جس درجے کا اس کا زندگی کا ہدف ہے، جتنا جتنا اس کا زندگی کا ہدف بڑھتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا، اتنے اس کی قدر و قیمت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ قدر الرجل لا قدر ہمتی، نظر شاہ فرماتا ہے ایک اور جگہ کہ من شرفت ہمتہ عظمت قیمتہ، جس کا مقصد بشرف ہو جائے گا، بلند و بالا ہو جائے گا، عظمت قیمت ہو، اس کی قیمت بھی عظیم ہو جائے گی، قیمت بھی بہت بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری قیمت، قدر و قیمت میں اضافہ ہو، وہ دنیا کے پیچھے نہ دوڑے، وہ اپنے مقصد کو اعلی و عرفہ بنائے زندگی کا۔ ابھی آگے عرض کروں گا، جتنا اس کی زندگی کا مقصد اعلی اور عرفہ ہوگا، اتنا ہی شخص قیمتی بھی ہوگا، اور اس کی زندگی میں استقرار اور قرار بھی ہوگا، مشکلات میں بھی، سخت ترین مشکلات میں بھی یہ پرسکون ہوگا، یہ شکنجوں میں بھی پرسکون ہوگا، یہ جیل میں بھی پرسکون ہوگا، یہ سختیوں میں پرسکون ہوگا، اگر اس کا مقصد اعلی اور عرفہ ہے۔ کربلا کے شہداء کے بارے میں ملتا ہے کہ سب کے بارے میں بالعموم اور بالخصوص مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جوں جوں مصیبت کی شدت بڑھتی چلی جاتی تھی، اتنا ہی امام کے چہرے کی نورانیت بڑھتی چلی جاتی تھی، چہرے پر سکون اور اطمینان بڑھتا چلا جاتا تھا۔ زندگی کا ہدف بہت بلند تھا اور وہ اپنے مقصد کے قریب پہنچ رہے تھے۔ کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ آپ زندگی میں بلند اعلی اور عرفہ ہدف رکھنے والے لوگوں کو دیکھیں، ان پر مشکلات آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، اور بڑے بردبار ہوتے ہیں، بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ امام خمینی قدس سرہ کے جوان سال بیٹے کو، جو مجتہد تھے، فقیہ تھے، انہیں جب شہید کیا گیا نجف اشرف میں، امام خمینی قدس سرہ نے اس دن اپنے روزمرہ کے امور ترک نہیں کیے، وہ جو درس پڑھاتے تھے پڑھایا، اور کہا کہ مصطفیٰ خمینی کی شہادت خدا کے الطاف خفیہ، خفی مخفی لطف میں سے، الطاف خفیہ میں سے، اس شہادت کو، بیٹے کی جدائی جو شہادت کی موت کے ذریعے ہوئی ہے، اسے خدا کا لطف خفی قرار دیا۔ بلند حضر اپنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب فرانس سے امام خمینی ایران تشریف لا رہے تھے 14-15 سالہ کی جلا وطنی کے بعد، تو جہاز میں سوار تھے، تو بالکل مطمئن تھے، اسی طرح سے نماز تہجد پڑھی، اسی طرح سے اپنا قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، کوئی گھبراہٹ، کوئی بے چینی نہیں تھی۔ جب زندگی کا ہدف اعلی اور عرفہ ہو جاتا ہے، انسان کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور بے چینی اور اضطراب سے بھی وہ رہائی پا لیتا ہے۔ لہذا معصوم کا ارشاد ہے، یہ غرر سے ہی روایات ہے، مولا علی علیہ السلام کے کلمات ہیں، من صغرت ہمتہ بطلت فضیلتہ، جس کا مقصد
چھوٹا ہو جائے، حقیر ہو جائے، بطلت فضیلت ہو، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں رہتی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ جتنا اس کا ہدف چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اتنی اس کی قدر و قیمت بھی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی جس نے اپنے زندگی کا ہدف کام کیا، گھٹیا رکھا، پست رکھا، حقیر رکھا، وہ خود بھی اتنی حقیر ہو گیا اور پست ہو گیا۔ لہذا ہم نے اپنی زندگی کا کیا ہدف رکھنا ہے، واضح ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے جو عظیم لوگ تھے ان کے اہداف کیا تھے، انبیاء کا ہدف کیا تھا۔ انبیاء کا ہدف خدا کی رضا کی خاطر کام کرنا، عدل الہی کا نفاذ، مظلوموں کی داد رسی اور ظالموں کا مقابلہ، فرعونوں اور نمرودوں کے مقابلے میں اسٹینڈ، معارف توحیدی اور الہی کی نشر و اشاعت، تہذیب نفس، تعلیم کتاب و حکمت، یہ قرآن مجید میں ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ انبیاء کا کام کیا تھا زندگی کا؟ کیا کام کرتے تھے؟ تہذیب نفس کرتے تھے لوگوں کی، خود بھی صاحب طہارت باطنیہ تھے، لوگوں کو پاک کیا جائے تاکہ خدا کے قریب ہو جائے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم کتاب، کتاب کی تعلیم دینے والے، حکمت کی تعلیم دینے والے، معلم۔ معاشرے کے اندر معاشرہ سازی کا کام کرنا، انسان سازی کا کام کرنا۔ وہ خود انسان کامل تھے اور معاشرہ سازی کا کام کرتے تھے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تمام انبیاء ارسال رسل و انزال کتب کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے کام کرنا۔ ہدف تھا انبیاء کا کہ ظلم کو مٹانا ہے اور عدل کا نفاذ، یہ انبیاء کا ہدف تھا۔ بلند ترین ہدف یہ ہے کہ معاشرہ عدل و انصاف کی فضا میں پرورش پائے اور پروان چڑھے، انسان عدل و انصاف کی فضا میں پرورش پائے اور پروان چڑھے، ان کی صلاحیتیں نکھریں، ظلم کی فضا میں، نفرتوں کی فضا میں، گناہ کی فضا میں، لالچ کی فضا میں انسانوں کا مناسب رشد نہیں ہوتا۔ انبیاء آئے تھے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ معاشرے میں عدل کو قائم کریں، ایک عادلانہ نظام حکومت قائم ہو، چونکہ معاشرے میں عدل ایک سسٹم اور نظام حکومت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا معروف ہے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو وجود بخشا۔ ریاست مدینہ کو وجود بخشا۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و قیمت میں اضافہ ہو اور ہم قیمتی انسان بنے، تو ہمیں اپنے ہدف کو، زندگی کے مقصد کو، اپنی آرزوؤں اور ارمانوں کو بڑا بنانا پڑے گا۔ اگر کسی کا مقصد دنیاوی شہرت ہے،
مقام و منصب ہے، عارضی چیزیں ہیں، لالچ، طمع، دنیا کے پیچھے دوڑنا، مال کے پیچھے دوڑنا، کرسی کے پیچھے دوڑنا، اقتدار کے پیچھے دوڑنا، یہ مقصد ہے اس کا، یہ ہدف ہے اس کا زندگی کا، یہ اس کی آرزو اور ارمان ہے. تو میرے خیال میں یہ شخص جو ہے یہ گٹھیا ہے انسان ہے. زندگی کا ہدف بلند کرنا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، وہ اپنا ہدف یہ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے گلی محلے میں جہالت کو ختم کرنا ہے. اس کی ایک قدر و قیمت ہے. ایک ہدف رکھتا ہے کہ میں نے اپنے شہر سے جہالت کو ختم کرنا ہے، ان پڑھوں کو پڑھانا ہے، لوگوں کو علم دینا ہے. اس کی ایک قدر و قیمت ہے. ایک چاہتا ہے کہ میں نے اپنے صوبے سے، یہ آرزو اور ارمان اور یہ ہدف ہے کہ پورے ملک سے، پوری دنیا سے جتنا ہدف بڑا ہوتا چلا جائے گا، جتنی آرزو اور ارمان وسیع ہوتے چلے جائیں گے، اتنا اس کی شخصیت میں بھی وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور اس کی قدر و قیمت بھی بڑی ہوتی چلی جائے گی. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے محلے میں لائبریری کھولوں گا، ایک اس کا ہدف ہے. ایک چاہتا ہے میں اسپتال بناؤں گا، اس کا ایک ہدف ہے. ایک ہدف یہ کہ میں اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کروں گا، یہ میری آرزو ارمان ہے اور اس کے لیے میں کام کروں گا. یہ بڑا ہدف ہے. اور ایک چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں عادلانہ نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کروں گا اور پوری دنیا کے ظالموں کے خلاف اٹھوں گا. یہ بڑا ہدف ہے، بڑا مقصد ہے. یہ آرزو بڑی ہے کہ پوری دنیا سے ظلم مٹ جائے اور پوری دنیا پر عدل آ جائے. اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی، اس کی شخصیت میں وسعت پیدا ہو جائے گی. اس وقت عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مظلوم بھی تقسیم کر لیے گئے ہیں. یہ فلاں قوم کا تقسیم ہے، مظلوم ہے، یہ فلاں علاقے کا مظلوم ہے، فلاں زبان کا مظلوم ہے. ایسا نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم تمام مظلوموں کے ساتھی ہوں اور تمام مظلوموں کے دشمن، ظالموں کے دشمن ہوں. مظلوم کا ساتھی کوئی بھی ہو، کہاں بھی ہو، اور ظالم کا دشمن کوئی بھی ہو، کہاں بھی ہو. یہ بلند ہدف اور مقصد ہے، بڑی آرزو ہے یہ. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقاصد کو اعلیٰ عرفہ بنائیں. خدا کا قرب کس کے ذریعے؟ ظلم مٹا کے، ظلم مٹانے کی جدوجہد کر کے خدا کے قریب ہونا ہے. جہالت مٹانے کی تحریک قربت اللہ، اس تحریک کو آگے لے کے خدا کے قریب ہونا ہے. جہلیت، بد اخلاقی، بد کرداری، ہوا ہوس اور خواہشات نفسانی کی اسارت سے فرد اور معاشرے، سوسائٹی کو نکال کر خدا کے قریب لے جانے کی جدوجہد کرنا، تو یہ خدا کے قریب ہونے کا ایک وسیلہ اور طریقہ ہے. سختیوں پر صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا خدا کے قرب کا وسیلہ ہے. عبادت، نماز، قرآن کی تلاوت، ساری اچھائیاں اور نیکیاں یہ خدا کے قرب کا وسیلہ ہے. یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کا ہدف کیا رکھنا ہے. یہ بہت اہم ہے. بلند ہدف نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے زندگی میں. وہ کامیاب انسان جس کی دنیا بھی سعادت کی اور آخرت بھی سعادت کی، وہ کامیاب ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم
اپنے آپ کو بہدف بنائیں اور بلند اور اعلی عرفہ ہدف اپنے سامنے رکھیں، اور چھوٹے حقیر اور پست اور وقتی اور جلدی ختم ہو جانے والے اہداف، آرزوؤں، ارمان اور مقاصد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انسان ان چھوٹی چیزوں سے انسان کی روح صحرا بھی نہیں ہوتی، ڈپریشن کا شکار رہے گا، سٹریس کا شکار رہے گا، کوٹھی ملنے کے بعد، بنگلہ ملنے کے بعد، بہت زیادہ پیسہ ملنے کے بعد بھی اس کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، اس کی روح کو قرار ہی نہیں ملے گا، اس کی روح مطمئن نہیں ہوگی جب تک اس کی روح کا تعلق خدا کے ساتھ سوار نہ ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ خدا کی یاد، خدا سے غافل نہ ہونا، خدا کے لیے اٹھنا بیٹھنا، خدا کے لیے اپنے اعمال کو انجام دینا۔ لہذا اگر انسان کی روح کبھی بھی، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے کاموں کے پیچھے، دیکھیں جتنے بھی لوگ اقتدار میں زیادہ پریشان ہیں، ہے یہ نہیں ہے؟ کرسی والے بہت پریشان ہیں، پیسے والے بہت پریشان ہیں، جنہوں نے زندگی کا ہدف پیسے کو قرار دیا ہے، پیسے کے پیچھے، پیسے کے بندے بن گئے۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن پیسے کو ہدف بنا لینا، پیسے کو بت بنا لینا، پیسے سے محبت کرنا دنیا ہے۔ یہ اقتدار سے محبت کرنا دنیا ہے، کرسی سے محبت کرنا دنیا ہے۔ ہاں، اگر اقتدار وسیلہ ہو، ذریعہ ہو ظلم مٹانے کا، مظلوموں کو ان کے حقوق دلوانے کا، یہ ایک ٹول ہے، ایک وسیلہ ہے، ہدف نہیں۔ انسان رزق حلال کمائے اپنی اولاد کی خدمت کرنے کے لیے، والدین کی خدمت کرنے کے لیے، مظلوموں اور محروموں کو مدد کرنے کے لیے، یہ ایک وسیلہ ہے، ٹول ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ خدمت ہے، خدا کی بندگی کی عبادت ہے۔ بہرحال خدا و متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں توفیق دے کہ ہم انبیاء علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اولیاء اور تاریخ عظیم انسانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعلی اور عرفہ مقاصد اور اہداف اور زور ارمانوں کو اپنائیں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، اور پس قسم کی جو آرزویں، ارمان اور مقاصد ہیں ان سے اجتناب کریں، اور تاکہ ہم سٹریس کا شکار نہ ہو، ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اور مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں سے اور جسمانی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ان اہداف کی طرف لے کے جائیں گے جن کی خاطر انبیاء نے قربانیاں دی، سختیاں جھیلی، اولیاء نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، اور فدا ہو گئے، قربان ہو گئے، سولی چڑھے اطمینان کے ساتھ، سولی پر اطمینان کے ساتھ چڑھے، کوئی سٹریس نہیں تھا، کوئی ڈپریشن نہیں تھا، کوئی اس طرح پر بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ لہذا ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے زندگی کا ہدف جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ بنانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔